كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الانفطار کی آج ہم آیت نمبر 11 اور 12 کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 11 کا لفظی ترجمہ کرامن، اس کے روٹ لیٹرز ہیں کیف، را، میم۔ کرامن محترم، بزرگ۔ ہم اس لفظ کو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں جیسے تکریم والے، اکرام والے، کاتبین لکھنے والے۔ کیف تابع کتبہ سے لکھنے والا، یہاں پر اس کی جمع ہے، یانون آ گیا نا آخر میں، تو کاتبین لکھنے والے ہیں۔ آیت نمبر 12 یعلمون جانتے ہیں۔ یعلمون کے جو جڑ ہے روٹ لیٹرز عین، لام، میم، اس کو اچھی طرح یاد کر لیں، اس کی تفسیر میں انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے۔ ما جو، تفعلون تم کرتے ہو۔ ان آیات میں فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، جیسے کہ ہم پچھلے سبق میں یہ جان چکے ہیں۔ یہ آیات انہی فرشتوں کے بارے میں ہیں جو حفاظت کرتے ہیں، جو گارڈ کرتے ہیں، وہ ہم بات کر چکے ہیں پچھلی آیت میں۔ یہ فرشتے لکھتے ہیں ہمارے اعمال، کرامن کاتبین، یہ احترام والے، بزرگی والے فرشتے ہیں جو ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں مکمل اور صحیح طریقے سے، پرفیکٹ جس کو ہم کہتے ہیں نا، کوئی بھی کسی قسم کی کوتاہی نہیں اس میں وہ برتتے، بالکل ایکوریٹلی وہ ہر چیز کو لکھتے ہیں۔ انہیں ہمارے ہر اعمال کا پتہ ہوتا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ انسان جو زبان سے کوئی ابھی الفاظ نکالتا ہی ہے تو وہ اس کو لکھ لیتے ہیں، جیسے کہ سورہ قاف میں آتا ہے نا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے اس کو لکھنے کے لیے، ایک محافظ اس کے ساتھ ہوتا ہے جو اس کی بات کو فوراً لکھ لیتا ہے۔ سبحان اللہ! تو ہمیں کتنا سوچ کر بولنا چاہیے۔ اب جب بات کرنے لگے نا تو فوراً سوچ لیں کہ یہ محافظ فرشتے ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم تو سوچتے ہی نہیں ہیں، بس بولے جاتے ہیں، باتیں کرتے جاتے ہیں، جو بھی الٹی سیدھی سوچے سمجھے بغیر بس بولنا ضرور ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے ساتھ فرشتے بیٹھے ہیں جو ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ اگر ہم کوئی بات بھی کریں تو ایسی کریں کہ ہمارے نامہ اعمال میں اچھی بات لکھی جائے، ہماری اپنی کہی ہوئی بات ہی ہمارے حق میں بولے، نہ کہ ہمارے خلاف بولے۔ تو آج سے جب بھی بات کریں سوچ کے بات کریں، جو بھی بات کرنی ہو اللہ کو راضی کرنے والی بات کرنی ہو۔ بعض اوقات جب لوگوں کو دیکھتے ہیں نا ایسے باتیں کرتے ہوئے غلط اور پتہ نہیں کیا بیکار کی فضول اور پھر گناہ کی باتیں، گالیاں دیتے ہوئے، اور غصے میں تو اکثر انسان بھول ہی جاتا ہے اپنے آپ کو، تو خیال آتا ہے اس وقت کہ کیا یہ بھول گئے ہیں کہ ان کے ساتھ محافظ فرشتے ہیں، حافظین ہیں جو لکھ رہے ہیں انہی کے اعمال۔ اپنی زبان پر قابو رکھیں اور سوچ کر بات کریں۔ وہ ہمارے اردو میں بہت اچھی ہمارے بڑے مثال دیتے تھے نا، پہلے تولو پھر بولو، اتنی صحیح بات ہے وہ بات اس قابل بھی ہے کرنے کی یا نہیں، اس میں کوئی وزن بھی ہے یا نہیں۔ یہ سوچا کریں کہ کیا جو میں بات کرنے لگی ہوں میرے رب کو راضی کرنے والی ہے یا نہیں۔ اچھی بات کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، دل خوش کر دینے والی باتیں کریں، اپنے رب کو راضی کریں، دین کے لیے بولیں، دین کو پھیلانے میں اپنی آواز استعمال کریں، اپنی زبان کو لگائیں، اور ان کریم فرشتوں کو، بزرگ اور محترم فرشتوں کی صحیح معنی میں تکریم کریں۔ اچھا، ان فرشتوں کو احترام والے اس لیے بھی کہا گیا ہے، ان کو اس لیے بھی عزت بخشی گئی ہے کیونکہ یہ اپنی جو جاب ہے اس سے 1 منٹ کے لیے بھی کوئی بھول چوک نہیں کرتے، کوئی غلطی نہیں کرتے، چاقو چوبند ہیں، سارا وقت الرٹ رہتے ہیں، کوئی چیز ان سے مس نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی چیز بھول گئے لکھنا، یا کوئی غلط بات لکھ دی ہے، یا کوئی جیسے کہتے ہیں نا کہ غلط سمجھ لی کسی بات کو، جیسے کہتے ہیں مس انڈرسٹینڈ کر لیا۔ اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کہتے
بولیں کہ اچھا آپ نے یہ کہا تھا، میں نے تو آپ کی بات غلط سمجھ لی، سوری میں نے تو مس انڈرسٹینڈ کر لیا آپ کو، مجھے صحیح طرح بات سمجھ نہیں آئی۔ تو ایسی بات نہیں ہے، یہ فرشتے کوئی بات غلط نہیں سمجھتے، مس انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، جیسا ہم نے بولا، جیسا ہم نے عمل کیا وہ ویسا ہی لکھتے ہیں، بالکل صحیح سالم، ایک ایک بات ان کو معلوم ہوتی ہے۔ انسانوں سے تو غلطی بھی ہوتی ہے اور غلط سمجھتے بھی ہیں، بعض اوقات کوئی کام کچھ کر رہا ہوتا ہے اور اگلا دیکھتا ہے اس کو، لیکن وہ کسی اور طرح سمجھتا ہے اس بات کو، جو حقیقت ہوتی ہے نا اس کو نہیں سمجھ پاتے ہم، چاہے وہ نظر کا دھوکہ ہو یا نہ سمجھی ہو، بات سمجھ نہیں آئی۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز دیکھتے ہیں نا تو انسان تو جیسے کہتے ہیں نا گمان بھی کر لیتا ہے، اور اکثر غلط گمان بھی کرتا ہے، اسی لیے گمان سے بچنا ہے، غلط گمان نہیں کرنا۔ دیکھا بھی ہے تو اس کی حقیقت کچھ اور ہو سکتی ہے، اکثر بات سمجھ کر بھی ہم بات کو پوری طرح سمجھتے نہیں، تو اپنے ذہن کو صاف رکھیں، اچھا گمان کریں، اچھی سوچ رکھیں۔ دیکھیں انسان تو غلطی کرتا ہے، لیکن ان سے غلطی نہیں ہوتی، یہ جو حافظین ہیں یہ نہ ہی کوئی غلط گمان کرتے ہیں، نہ ہی تو حقیقت کچھ اور ہے اور وہ کچھ اور لکھ دیتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آئی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، جیسی حقیقت ہوتی ہے وہ ویسا ہی لکھتے ہیں، وہ غلطیوں سے پاک ہیں، وہ تو کریم فرشتے ہیں، اسی لیے ان کو یہاں پر کریم کہا گیا ہے۔ یہ بھی ایک اس کا معنی ہے، اور ہم اس کے اور بھی معنی کو جانیں گے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ ذرا سوچئے، ذرا اپنے تصور میں لے کر آئیں کہ ہر وقت ہمارے ساتھ کوئی ہمارا ایک گارڈ ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے ساتھ ہر وقت ایک پولیس لگی ہوئی جو ہماری ہر حرکت، ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہی ہے اور ہر چیز نوٹ کر رہی ہے کہ اس وقت یہ کام کیا، اس وقت یہ بات بولی۔ یہ جو فرشتے ہیں حافظین، یہ ہمارے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں، ہماری ہر بات کو نوٹ کر رہے ہیں، تو ہمیں ہر بات سوچ کر کرنی ہے، ہر کام سوچ کر کرنا ہے۔ اچھا پولیس کو چھوڑیں، اگر ہمارا کوئی اپنا ہی ہمیں کہہ دیتا ہے نا کہ میں تمہیں دیکھ رہی ہوں، تم میری نظروں میں ہو، مجھے سب پتہ ہے تم کیا کر رہی ہو، ہم فوراً پریشان ہو جاتے، الرٹ ہو جاتے ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی منہ سے نہ بھی کہے، اگر کوئی ہماری طرف دیکھے، ہمیں گھورنا شروع ہو جائے تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کیوں دیکھ رہی ہے مجھے، پتہ نہیں میں نے کوئی غلط بات کی ہے، کوئی غلط کام کر رہی ہوں، ایسے اپنے سے سوال کرتے ہیں ہم۔ باہر کیا، اگر گھر میں ہی، آپس میں ہی بہن بھائی ہی ایک دوسرے کو گھور کر دیکھتے ہیں تو سوال کرتے ہیں کیوں دیکھ رہے ہو مجھے ایسے۔ اگر کوئی صحیح کام بھی کر رہے ہوں تو بھی خیال آتا ہے کہ ایسی کیا بات ہے، کیا کیا میں، یا کچھ نہ بھی کر رہے ہوں تب بھی خیال آتا ہے کہ کچھ غلط تو نہیں کر دیا میں نے۔ جیسے شاگرد بھی جب کوئی امتحان دے رہا ہوتا ہے، اچھا بھلا امتحان دے رہا ہوتا ہے، اور سر پہ اگر کوئی آ کر کھڑا ہو جائے ایگزام کے وقت، مختلف لوگ ہوتے ہیں یا پھر کوئی ٹیچر آ جائے تو کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور دیکھ کر سوچ کر لکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، کسی کے نوٹس میں ہیں، اور ہم اس بات کو بھول ہی جاتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں بتا دی ہے ادھر، کہ تمہارے ساتھ فرشتے مقرر کر دیے ہیں جو تمہارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، جو تم بات کرتے ہو، یکتبون اقوالکم، اور جو تمہارے اعمال ہیں، وافعالکم ویعلمون افعالکم، اور وہ جانتے ہیں جو تم عمل کرتے ہو، وہ پوری طرح واقف ہیں اس سے۔ آیہ نمبر 12 میں جیسے آیا ہے یعلمون ما تفعلون۔ اچھا یہاں پر تو پہلے یہ جو لفظ ہے یعلمون، جس کو میں آپ کو لفظی ترجمہ میں کہہ رہی تھی کہ اس کے روٹ لیٹرز یاد کر لیں۔ یعلمون کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ عین لام میم، علم سے، علم کا مطلب تو آپ سب کو جانتے ہی ہیں، اسی سے ملتا ہوا ایک لفظ ہے یعملون، جس کے روٹ لیٹرز ہیں عین میم لام، عمل سے، عمل کرنے کو کہتے ہیں، کوئی کام کرنے کو۔ ان دو لفظوں کو اکثر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ مکس کر دیتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں اس سے، اور خاص طور پر یہاں پر یعلمون ما تفعلون، وہ فرشتے جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، اس کے بجائے پڑھ دیتے ہیں یعملون ما تفعلون، اور وہ فرشتے کرتے ہیں جو تم
کرتے ہو. استغفر اللہ ربی تو مطلب چینج ہو گیا، غلط ہو گیا. اس چیز کا دھیان رکھیں. اکثر جب شروع میں حفظ کر رہے ہوتے ہیں اور معنی کو نہیں پتہ ہوتا تو اکثر غلطی کر دیتے ہیں اس چیز کو. تو وہ فرشتے جانتے ہیں ہم جو کر رہے ہیں، انہیں علم ہے. یعلمون ویسا نہیں کرنا شروع ہو جاتے جو ہم کرتے ہیں. یعملون ما تفعلون نہیں ہے. اس چیز کو یاد رکھیں انشاءاللہ تعالی. اب آگے دیکھیں آیا ہے یعلمون، اس کو تو ہم سمجھ گئے ہیں کہ وہ جانتے ہیں ما تفعلون. اب دو لفظ ہیں، ایک ہوتا ہے فعل اور ایک ہوتا ہے عمل. اس کی ابھی میں بات کر رہی تھی. عمل وہ ہوتا ہے کام جو سوچ سمجھ کر انسان کرے، جس کو پتہ ہو کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں. جبکہ فعل ایسا کام ہے جو انسان سوچے سمجھے بغیر بس کرتا ہی جائے. اب آپ ذرا اپنا دماغ لڑائیں کہ ایسا کون سا کام ہے جو انسان سوچ کر نہیں کرتا لیکن وہ کر ہی رہا ہوتا ہے. وہ کیا کام ہے؟ ایسا ہے کوئی کام؟ جیسے ہمارا سانس لینا. سبحان اللہ، سانس آ رہی ہے جا رہی ہے، ہم اس کو سوچ کر نہیں لے رہے. سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کام کو آسان کر دیا ہے. یہ ایک فعل ہے. پلکوں کا جھپکنا خود ہی ہو رہا ہے، سوچ کے تو نہیں ہم پلک کو جھپکتے. وہ کام جو سوچ کر نہ کیا جائے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ایسے کام کر دیتا ہے جسے وہ سوچتا ہی نہیں ہے، جسے سمجھے بغیر ہی کرنا شروع ہو جاتا ہے. بعض اوقات اکثر عادت بن جاتی ہے. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمائے جن لوگوں کی زبان کے اوپر کوئی گالیاں یا کوئی برے الفاظ، کوئی کس ورڈز، کوئی کرس کرنے والی باتیں، کوئی اور اس طرح کی ان کے منہ پہ عام ہوتی ہیں، ان کی عادت بن جاتی ہے اور وہ اس کو سوچے سمجھے بغیر بولتے ہیں. اور انہیں کہا جائے کر کے دیکھو آپ نے یہ بات کہی ہے، تو وہ کہتے ہیں میں نے کب کہا، میں نے تو یہ کہا ہی نہیں. معاذ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھیں اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے کر دیں جو نیکی کے کام کرتے ہیں اتنے زیادہ کہ ان کی عادت بن جاتی ہے نیکیاں کرنے کی، اور پھر وہ بس نیکیاں کرتے ہی چلے جاتے ہیں، سوچتے بھی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے بھی نام اعمال کو نیکیوں کے ان اعمال سے بھر دیں جو ہم کرتے جائیں، ہماری عادت ہی بن جائے، نیکی کرنا ہماری عادت بن جائے. اور پھر ہماری زبان پر بھی ایسے ہی الفاظ آئیں جس سے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہو جائیں. ہم باتیں بھی کریں تو وہ دین کی ہوں، اصلاح کرنے والی ہوں. ہماری زبان پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہو، اللہ کا ذکر ہو، ہماری زبان پر جاری ہو. سوچے سمجھے بغیر ہی ہمارے زبان سے ایسے الفاظ نکلیں جو اللہ کو محبوب ہوں، وہی ہمارا فعل بن جائے. فرشتے ہمارے اعمال کو بھی جانتے ہیں اور ہمارے افعال کو بھی. ہم جو عمل کرتے ہیں، جو بھی فعل ہوتے ہیں، سوچے سمجھے ہوئے کام یا بغیر سوچ کے جو کیے جائیں، وہ سب سے یہ واقف ہیں یہ جو فرشتے ہیں. اچھا، اب یہاں پر علماء کی کچھ رائے ملتی ہیں کہ کیا ان فرشتوں کو نیت اور ارادے کا بھی پتہ ہوتا ہے یا نہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کو نیت اور ارادہ کا کچھ علم ہوتا ہے یا ہو جاتا ہے. جیسے کہ سفیان الثوری بتاتے ہیں کہ جب انسان ایک شخص کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کے عمل کا اس کی نیت ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے، تو اس سے ایک بہت ہی خوبصورت سی خوشبو نکلتی ہے. جب یہ فرشتے اس خوشبو کو محسوس کرتے ہیں، ان کو یہ خوشبو آتی ہے، تو وہ پھر انسان کا جو عمل ہے اس کو نیکی کا عمل لکھ لیتے ہیں. اور جب کوئی انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے، برے کام کا ارادہ کرتا ہے، تو اس انسان سے، اس شخص سے بدبو نکلتی ہے. استغفر اللہ ربی. تو جب ان فرشتوں کو بدبو محسوس ہوتی ہے، بدبو آتی ہے، تو انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا برائی کا ارادہ ہے، تو وہ اس کو لکھ لیتے ہیں. اب دیکھیں، ہمیں اس بات کا تو پتہ ہی ہے کہ جو بھی ارادہ کرتا ہے انسان، اگر نیکی کا بھی ارادہ کرتا ہے، چاہے اس سے وہ عمل ہوا یا نہیں ہوا، لیکن اس کی جزائے خیر اللہ سبحانہ و تعالی عطا کرتے ہیں. اور اس کی عمل کے مطابق اور اس کی جو نیت تھی، جتنا اس کا خلوص تھا، اس کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالی اس نیکی کا بدلہ بڑھ چڑھ کر عطا کرتے ہیں. 10 سے 70 سے 700 تک اس کو اجر ملتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہی بہترین اجر عطا کرنے والے ہیں. تو یہ فرشتے ہماری ہر بات کو لکھ رہے ہیں، اور نیک اعمال کا جو اجر ملے گا اس کو اللہ سبحانہ و تعالی انسان کے خلوص، اس کے عمل کے مطابق بڑھا چڑھا کر عطا کریں گے. اور جتنا زیادہ اس کا خلوص ہے،
اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے مطابق عطا کریں گے۔ اب ان آیات کی جو آخری بات ہے وہ ہم کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں، آپ امیجن کریں، کیا آپ کر سکتے ہیں اس بات کو تصور کہ ہم ہر وقت 24 گھنٹے ان محترم بزرگ فرشتوں کی کمپنی میں ہیں، ان کی صحبت میں ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اب ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اب ہمیں کیا کرنا ہے جب ہم ان کی صحبت میں ہیں؟ ان تکرموہم وتجلوہم وتحترموہم، کہ ہم ان کی عزت کریں، احترام کریں، ان کی تکریم کریں۔ پر کیسے کریں ان کی تکریم، عزت، احترام؟ نیک کام کر کے، صالحین میں سے بننے کی کوشش کریں، اپنے اعمال کو درست کریں، اپنے عمل کو بہترین بنائیں، اور اسی طرح ہم ان فرشتوں کا احترام کر سکتے ہیں۔ اتنے محترم فرشتے ہیں، یہ کتنی زیادتی کی بات ہے کہ وہ تو محترم ہیں، احترام والے ہیں، اور ہم اگر کوئی بری بات کہتے ہیں، ہم اگر کوئی برا کام کرتے ہیں تو انہیں وہ بری بات اور برا کام لکھنا پڑتا ہے۔ استغفر اللہ ربی، یہ تو زیادتی ہوئی ان کے ساتھ۔ بچے اکثر کہتے ہیں نا دیٹس ناٹ فیئر، تو یہ کیا ان کے ساتھ فیئر ہوگا؟ دیکھیں، جب ہم اپنے کسی بہت ہی زیادہ محترم انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارے استاذ ہو گئے، اساتذہ ہو گئے، ہمارے والدین ہو گئے، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے بہن بھائیوں میں کوئی عزت والا انسان ہے جو ہماری نظر میں بھی بہت عزت والا ہے، تو جب ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کی صحبت میں ہوتے ہیں، یا وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تو ہم کتنے دھیان سے ان سے بات کرتے ہیں، اپنے اعمال درست کرتے ہیں، اپنے آپ کو ڈسپلن کرتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں۔ وہ جو ہم اکثر اپنے اکیلے میں کرے ہوتے ہیں کام، یا بے پرواہی کے وہ کام نہیں کرتے، ہم بہت ہی زیادہ دھیان سے اپنے بات میں، اپنی چال ڈھال میں احتیاط کرتے ہیں، ان کی عزت کے لیے، ان کے اکرام کے لیے۔ تو یہ جو فرشتے ہیں، ان کو ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہ تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کا احترام کرنا ہے۔ تو اب آپ کا ہوم ورک کیا ہے کہ جو بھی اب بات کرنی ہے، یا کوئی بھی عمل کرنا ہے، کوئی کام کرنا ہے، کسی کے ساتھ بھی کوئی معاملہ کرنا ہے، چاہے وہ بچے ہیں، بڑے ہیں، اب خود اکیلے میں ہیں یا کسی کے ساتھ ہیں، سوچ کر بات کرنی ہے، سوچ کر عمل کرنا ہے، اور اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتے رہنا ہے کہ ہم ان محترم فرشتوں کی صحبت میں ہیں، اس بات کو بھولنا نہیں ہے، ان محترم فرشتوں کا احترام کرنا نہیں بھولنا، نیکی کے کام کر کر اور برائی سے بچ کر، کوئی بات بھی بری نہیں کہنی، اگر غلطی سے کچھ بول دیں یا کچھ کر دیں تو فوراً استغفار پڑھیں اور اس برے عمل کو نیکی سے بدل دیں، بری بات کے بدلے اچھی بات کہتے ہیں، اپنے الفاظ، اپنے اعمال پر نظر ڈالیں، ان کو درست کریں اور نیک اور صالحین کی صحبت اختیار کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا کریں کہ ہم ان آیات کو صحیح طرح سیکھ سمجھ کر ان پر عمل کر سکیں، اپنے اعمال کو درست کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں محترم فرشتوں کی، نیک صالحین کی صحبت عطا کریں دونوں جہانوں میں، آمین یا رب۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔